اہمیت و فضیلت ہے کہ خواب میں بھی انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا اور رب نے مجھ سے پوچھا حل تدری، کیا آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، میں نے اللہ کو جواب دیا مجھے معلوم ہے کفارات کیا ہیں، اور نبی کریم نے آپ کو اور مجھے اطلاع دی کفارات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے اللہ رب العزت کی خالص عبادت کی نیت کر کے وضو کرے۔ کس حالت میں؟ ایک بات کہ جس وقت اس کو وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو، آج کل گرمیوں کا موسم ہے، وضو کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن سردیوں کے موسم کے اندر یا رات کے پچھلے پہر اٹھ کے وضو کرنا انسان کو کئی مرتبہ تکلیف دیتا ہے۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، سردیوں میں بھی گیزر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اجر و ثواب کمانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم کہتے ہیں کفارات یہ ہیں کہ ایسے حالت میں بندہ وضو کرے جب اس کو وضو کرنے سے کراہت ہو، یعنی وہ وضو کو مکروہ جان رہا ہو یا تکلیف محسوس کر رہا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ با جماعت پیدل یا سواری پر با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ یہ کفارات کیا ہیں؟ ان کے فضائل کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ با جماعت نماز کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، ایک تو یہ کفارات ہیں، کیا مطلب؟ گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ کس قسم کے گناہوں کو مٹائیں گے؟ اسی حدیث کے الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر سے نکل آتا ہے وضو کر کے با جماعت نماز کے لیے صرف ایک دفعہ با جماعت نماز کی نیت سے گھر سے نکلنے والے کے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ کفارات ہیں، گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ نبی کریم نے کہا تم اس شخص کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جو دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے دھوتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کیسے رہ سکتی ہے؟ کہا یہی نماز کا مسئلہ ہے۔ 5 مرتبہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے گناہ سے پاک کوئی نہیں، خطاؤں سے پاک کوئی نہیں، خطا سے غلطی سے گناہ سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے کفارات بنائے ہیں، گناہ سرزد ہو گیا، با جماعت نماز کی طرف آ گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے وہ ایک نماز کی نیت سے بھی اگر آ گیا، یعنی با جماعت کی نیت سے نکل پڑا، گویا اس کے گناہ ایسے مٹ جائیں گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی پر بس ہوتا، حدیث مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفارات ایسے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں خواب میں، جن کو اللہ نبی کریم سے پوچھتا آپ کو پتہ ہے کفارات کیا ہیں؟ جن کو رقم کرنے کے لیے، جن کو تحریر کرنے کے لیے اللہ کے بہت بہت بڑے مقرب ملائکہ اس کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی یہ نیکی لکھنی ہے۔ نبی کریم وہ نیکیاں بتلا رہے ہیں اور کہتے ہیں با جماعت نماز کے لیے نکلنے والا اس کی زندگی عافیت میں گزرے گی۔ کتنا بڑا وعدہ ہے لوگوں، نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ آپ اور میں ہر کوئی، بہت اکثر اوقات ساتھی پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ نبی کریم جو وظیفہ بتلا رہے ہیں آپ کو اور مجھے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کی قسم نبی کی بات سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کے بتلائے ہوئے وظیفے سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم کہتے ہیں پوری زندگی عافیت سے گزرے گی۔ جو بندہ نیت کر لیتا ہے میں نے با جماعت نماز پڑھنی ہے، اس کی زندگی عافیت سے گزر جاتی ہے اور اس کی موت اذیت سے پاک ہوتی ہے، اور موت کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے۔ لوگوں انسان کو اور چاہیے کیا؟ پورے انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اور چاہیے کیا ہمیں؟ زندگی